السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وأوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا۔ وقال سبحانہ وتعالی یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا دین لمن لا عہد له، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ مولانا عبداللہ صاحب بس کی آواز کو ذرا بڑھانا۔ بہت ہی عزت اور احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ عام جمعوں کی طرح سے یہاں پر آئے ہیں اور حاضر ہیں، لیکن آج کے آنے کی کیفیت اور آج کے آنے کی صورتحال ذرا بدلی ہوئی ہے۔ ایک غم بھی ہے، ایک احساس بھی ہے، ایک تکلیف بھی ہے، اور انسان کے انسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر خوشی ہو اور غم کے موقع پر غم۔ اگر کسی اللہ کے بندے کو خوشی کے موقع پر خوشی ہوتی ہے اور غم کے موقع پر غم ہوتا ہے تو اسے اس کا پورا حق ہے، اور یہ اس کی انسانیت کا، اس کی طبیعت کا، اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو علیم کل ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے انسانوں کا مزاج اور انسانوں کی طبیعت کچھ ایسی ہی بنائی۔ اسلام کی تعلیم میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ انسان خوشی کے موقع پر خوش بھی نہ ہو، ہرگز ایسا نہیں۔ اور اسلام کی تعلیم میں کہیں ایسا بھی نہیں ملتا کہ کبھی غم، افسوس، تکلیف کی کوئی بات آ جائے اور انسان اپنی طبیعت کو اس سے متاثر نہ ہونے دے۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اور انسان کی فطرت بھی نہیں۔ مگر ایک چیز ہے ان تمام باتوں کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں دین اسلام اور اس کے نظام سے باندھ دیا ہے۔ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی میں، اپنے ہر عمل میں، اپنی ہر بات میں، اپنے ہر فعل میں، ہر قول میں 100% شعور کے آ جانے کے بعد سے لے کر اپنی موت تک، جب تک شعور باقی رہے، ہر مسلمان اللہ کے قانون سے بندھا ہوتا ہے۔ کوئی انسان کسی غیر کو دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ فلاں لوگ قانون سے بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ جو چاہیں کریں، اس سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ مسلمان کا مطلب یہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا تابع دار ہو اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہو۔ دنیا میں کسی طرح کے کچھ بھی حالات آ جائیں تو ایک مسلمان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ نمبر 1 پر وہ یہ دیکھتا ہے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ میرے اللہ کا، میرے رسول کا اس موقع پر میرے لیے کیا حکم ہے۔ تنہا جذبات کی بات کرنا، ہوش کے بغیر جوش کی بات کرنا، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ جذبات کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی اپنی حدود ہیں، اس کی بھی ایک لائن ہے۔ اس موقع پر جو بات عرض کرنی ہے، آپ بھی دعا فرمائیں اور میں بھی دعا کروں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ایسی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما دے جو ہمارے اور آپ کے غم کے لیے مرہم بھی ہو، سکون بھی ملے، اور اجتماعی طور پر تمام مسلمانوں کو سلامتی بھی نصیب ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ترمذی شریف میں آپ نے ایک موقع پر فرمایا، جب کبھی کسی مسلمان کو کوئی غم یا تکلیف پہنچے تو اس کا اولین فرض اور اولین جملہ اس کی زبان سے یہ نکلنا چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
غم چاہے انتقال والا ہو یا گھر میں کوئی اور ہو، کبھی غم ایک انسان پر آتا ہے، کبھی غم ایک خاندان پر آتا ہے، ایک گھر پر آتا ہے، کبھی اجتماعی طور پر پوری قوم پر آتا ہے، کبھی ملک کے پورے تمام مسلمانوں پر آتا ہے۔ آپ نے سب کے لیے یہ عام سبق دیا، اور ہم میں سے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جملہ انتقال کے موقع پر بولا جاتا ہے تنہا، یہ خیال غلط۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عائشہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ گھر میں چراغ جل رہا تھا، اچانک تیز ہوا آئی کہ چراغ بجھ گیا۔ آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ام المؤمنین نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ جملہ تو فلاں موقع پر پڑھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، گویا کہ انتقال کی بات کو دہرایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس بات سے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے، غم پہنچے، ہر اس موقع پر اس جملے کی ادائیگی ہوتی، اور یہ جملہ مسلمانوں کے لیے کوئی زبان سے بولا جانے والا کوئی منتر کا لفظ نہیں ہے، اللہ سے اپنے عہد، اپنی ذمہ داری کو تازہ کرنے کا ایک جملہ ہے۔ انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے لانے سے آئے ہیں، اللہ کو مان کر زندگی گزار رہے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ ہی کی جانب ہم کو واپس جانا ہے۔ گویا کہ انسان نے اس جملے کو بول کر ایک اقرار کر لیا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوگا جب میں اللہ کا ہوں اور وہ میرا مالک ہے، تو مجھے دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے پہلے اپنے مالک کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ اس موقع پر وہیں موجود تھے، چھوٹے تھے، بچپنے کی عمر میں روانہ ہوئے دنیا سے، آپ نے انہیں گود میں لیا اور آخری ہچکی انہوں نے آپ کی گود میں لی، اور اس موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس موقع پر کیا فرمایا؟ وَإِنَّا لَفِرَاقِكَ لَمَحْزُنُونَ یا ابراہیم، بیٹے کا نام ابراہیم تھا، کہ بیٹے تمہارے جانے کی اور جدائیگی کا افسوس ہے، تکلیف دی ہے، وَلَكِنْ نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، مگر کہیں گے وہی جو چیز ہمارے رب کو ہم سے راضی کر دے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ایک بات، دوسری ہدایت ایسے موقع پر حدیث شریف میں، مسلم شریف میں یہ ملتی ہے کہ اگر مسلمان کو کبھی کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچے، تکلیف کا مطلب پاؤں کا کانٹا بھی ہوتا ہے، اور تکلیف کا مطلب دل کی دکھن بھی ہوتی ہے، جس سے انسان کو غم آ جائے، پریشانی ہو جائے، یہ سب تکلیف ہے۔ جو موجودہ صورتحال ہے یہ اجتماعی طور پر امت کی ایک تکلیف ہے۔ امت میں ہر ایک دوسرے کے لیے غمخوار بنا ہوا ہے، ہر بڑا چھوٹے کو تسلی دے رہا ہے، اور ہر بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایسے موقع پر دلوں کو جمائے، اکھڑے ہوئے قدموں کو جمانے کی ثابت قدمی کی کوشش کرے۔ یہ امت کا آپس میں ایک اجتماعی فریضہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے یہ فرمایا کہ جب کبھی ایسا کوئی حال آ جائے تو اللہ سے دعا کرو، اور آپ نے دعا بیان کی تھی اس موقع پر، وہ یہ تھی کہ اللہ، یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ جو غم پریشانی ہے، میں اس غم اور پریشانی میں آپ سے ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ جب آپ یہ حالات لے کر آئے ہیں تو آپ علام الغیوب ہیں، ساری دنیا آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، دنیا کا کوئی بڑا کہ چھوٹا، طاقتور اور صاحب جبروت آپ کے قبضے سے باہر نہیں ہے، تو جو کچھ ہے وہ آپ کے اس میں ہے، اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس لیے میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، اس مصیبت میں، اس کے ذریعے آپ جو میری آزمائش فرما رہے ہیں اس میں ثابت قدم بھی رکھیے، اور مجھ سے بدلے سے محروم نہ فرمائیے، اس مصیبت کا بدلہ مجھ کو دے دیجیے۔ دوسری دعا آپ نے ایک موقع پر یہ دی۔ تیسری ایک بات آپ نے اور ارشاد فرمائی کہ جب کبھی کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ سے دعا کرو۔ مسلم شریف کی روایت موجود ہے اور آپ کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے اللہ، اپنی اس نگاہ کے ذریعے ہماری حفاظت فرما جس کو کبھی نیند نہیں آتی، اپنی حفاظت میں ہم کو لے لیجئے۔ اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ مالک، آپ نے انعام کیے، ہم نے ناشکری کی، آپ نے حکم دیا، ہم نے نافرمانی کی، آپ نے بلایا، ہم نے آنے میں دیر کی،
آپ سب کچھ ہیں، یا ذوالنعمہ، آپ تو نعمتوں کے مالک ہیں، آپ سب کچھ ہیں۔ کتنے موقع پر آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا مگر ہم نے صبر نہیں کیا، کتنے موقع پر نعمتیں دی مگر ہم نے شکر نہیں کیا، کتنے موقع ایسے آئے کہ ہم نے ذلیل ہونے کے کام کیے، فلم یفضحنی، مگر آپ نے ہمیں ذلیل نہیں کیا۔ جب بندہ اپنی جانب سے رب العالمین سے یہ عرض کرے، چاہے اردو میں چاہے دل کی زبان سے جیسے چاہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو بدلے سے محروم نہیں فرماتا ہے۔ یہ تو ہوئی دعا کی بات۔ اگر اس کا مفہوم یاد رہے تو تنہائی میں بیٹھ کر اب یا بعد میں انا للہ کو، اس مفہوم کو اپنی زبان سے ادا کر لیں تاکہ حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالی سے ایک رشتہ قائم ہو جائے۔ دوسری بات اس موقع پر یہ عرض کرنی، سنجیدہ مسئلہ ہے، کوئی ایسا نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی جذباتی بات کہوں، سوچنے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک قانون کے ذریعے باندھا۔ دنیا اپنی خوشی کے موقع پر قانون سے آزاد ہوتی ہے، دنیا کے تمام تہوار کو دیکھ لیجئے کہ اس موقع پر انسانیت ختم ہو جاتی ہے، ہماری عید کو دیکھ لیجئے کہ اس سے نیکی بڑھ جاتی ہے، دنیا میں جذبات کے موقع پر خون کا بہانا آسان ہو جاتا ہے، مسلمانوں میں جذبات کے موقع پر انسانوں کی آبرو کی حفاظت اور بچوں کا خیال یہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تمام اسلامی تاریخ کا خلاصہ ہے 100%، اسے دنیا کا کوئی انسان چیلنج نہیں کر سکتا اور اس کا انکار بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس موقع پر رہنمائی فرمائی اس کو تازہ کرنا چاہیے۔ قرآن کا جملہ ہے ہم سے اور آپ سے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جب کسی کو زبان دے دی، عہد کر لیا، اس عہد کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، رب العالمین کے ہاں عہد کے متعلق پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ دوسری بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اپنی زبان سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ خبردار، ایک مسلمان کا معاملہ ایسا ہے، حدیث شریف میں آپ نے فرمایا عدۃ المؤمن کاخذ الکف، جب مسلمان کسی کو زبان دے دیتا ہے یہ ایسے ہے جیسے کہ اپنی کلائی کو پکڑا دیا۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے مگر مسلمان قوم، مسلمان افراد، مسلمان خاندان اپنے دیے ہوئے عہد سے واپس نہیں ہو سکتے۔ یہ مسلمانوں کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ، اس آیت کی روشنی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی چند باتوں کو یاد رکھیں، اس سے حوصلہ ملے گا، تسلی ملے گی، اور عین موقع کا جو سبق ہوتا ہے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تشریف لے جا رہے تھے، جیسے ہی آپ نکلے، روایت کے مطابق 313 صحابہ کل آپ کے ساتھ تھے، 70 اونٹ تھے اور غالباً 8 گھوڑے تھے، 70 آدمیوں کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی اور اکثر نہتے تھے، کسی نے ڈنڈا اٹھایا تھا، کسی نے بانس، تو کسی کے پاس پتھر تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کی یہ وہ کل پونجی تھی جو آپ نے مکہ مکرمہ میں رہ کر، جن کو تپا کر آزمائش کی بھٹی میں لوگوں نے اپنے آپ کو سلگا اور جلا کر بالکل رب العالمین کی بندگی اور تابعداری کے لیے تیار کیا۔ آپ لے کر چلے، 2 آدمی، 2 مسلمان اس موقع پر مکہ مکرمہ سے چلے چھپ کر، ایک ہے حضرت حذیفہ یمان، ایک ہے ان کے بیٹے، دونوں باپ بیٹے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ کے پاس چلے۔ ادھر سے مشرکین مکہ چلے میدان بدر میں، یا یوں کہنا چاہیے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ یہ 2 مسلمان جو چھپ کر نکلے تھے، جو یہاں پر ہمارے جوان ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اچھی طرح سے احادیث کو سامنے رکھیں زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ زندگی تو عجیب و غریب پیش سے گزرتی ہے۔ ایک دکان کپڑے والی پر چلے جائیے، وہاں ایک انسان آ کر کہتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، شاندار سرخ جوڑا دینا، اور دوسرا والا آتا ہے اپنی آنکھوں کے آنسو مسلتا ہوا کہ سفید رنگ کا دینا، ذرا ماں کا کفن چاہیے۔ یہ دنیا تو روزانہ دائیں بائیں ہوتی رہتی ہے، اس میں زندگی گزارنا ایک خاص طریقے پر مسلمانوں کے لیے ایک سبق اور ہدایت اسلام کی جانب۔ جیسے دونوں مسلمان نکلے، ابو جہل کے لشکر سے راستے میں ملاقات ہوئی، کہا کہ کہاں چلے؟ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، کہا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں۔ انہیں یہ بات معلوم تھی کہ وہ ہمارے مقابلے کو نکل کر آئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے دونوں مسلمانوں کو پکڑا اور باپ بیٹے تھے، کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تم وہاں پہنچنے کے بعد ہمارے مقابلے میں ان کے ساتھ میدان میں آؤ گے اور تم ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دو گے۔ یہ دونوں چپ رہے،
کہا کہ اس شرط پر تمہیں چھوڑتے ہیں کہ تم ہم سے یہ وعدہ کرو، زبان دو کہ جا کر اپنے پیغمبر کا ساتھ نہیں دو گے۔ ظاہر بات اس جان پر بنی ہوئی ہے، دو آدمی ہیں، 1000 کا لشکر جرار ہے جو تکبر میں ڈوبا ہوا ہے، جس میں سے ہر انسان کے ہاتھ میں کم از کم 2 چیزیں ہیں، جو تیاری کے اعتبار سے دنیا کا آخری اس زمانے کے اعتبار سے مضبوط لشکر تھا۔ ان دونوں نے یہ سوچ کر جان کا بچانے کا مسئلہ اس بنیاد پر جو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، مگر زبان دیتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کے ساتھ میدان بدر میں یا جس میدان میں مقابلہ طے ہے تو وہاں نہیں جائیں گے۔ دونوں کو چھوڑ دیا گیا اور پہنچے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، ملاقات ہوئی۔ آپ عین موقع پر بدر کے میدان کی جانب کو جا رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے بدر کا فاصلہ تقریباً 250 میل کا بنتا ہے۔ آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا خیریت کہ ہاں، اور اپنی پوری کیفیت بیان کی، اور اس موقع پر یہ کہا کہ وہ لوگ مل گئے تھے، انہوں نے ہم سے زبان لی، مجبور ہو کر ہم نے زبان دی۔ آپ نے فرمایا کہ تم دونوں مدینے چلے جاؤ، کیونکہ تم کے غیر کو زبان دے کر آئے ہو، اور مسلمان زبان کا پابند ہوا کرتا ہے۔ اس صورتحال کو ذہن میں سوچی 1 منٹ کے لیے کہ کتنی خطرناک صورتحال تھی۔ ایک مسلمان کم از کم 100 انسانوں کے بدلے میں مانا جا رہا تھا، سارے کے سارے نہستے تھے۔ 313 سے بڑھ کر وہ مقدار 315 کو پہنچ جاتی، مگر کچھ نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے فرمایا کیونکہ تم زبان دے کر آئے ہو اور ہم زبان کے پابند ہیں، ایک لمحے کے لیے تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ کہاں جا رہے تھے؟ میدان بدر میں، جو بعد میں قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق یہ یوم الفرقان قرار پایا، قیامت تک کے لیے حق و باطل کے درمیان فیصلے کا دن۔ اور جو لوگ اس میں شریک ہوئے، فتح الباری کی روایت کے مطابق کہ رب العالمین نے بدر والوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اعملوا ما شئتم، اپنی موت تک تم جو چاہے کرو، تم میدان میں مکمل صحیح کھڑے اتر گئے، ہم نے تمہاری مغفرت کر دی۔ یہ ہے بدر والوں کا مقام کہ قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے کسی ایک بدری صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جس گھوڑے پر سوار ہو کر گئے یا ان کے پاؤں میں جو دھول لگی، قیامت تک کے سارے علماء ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں جو قرآن کریم نے ان کو مقام دیا۔ مگر حضور پاک علیہ السلام نے ان تمام باتوں کے ہوتے ہوئے رب العالمین کی جانب سے جو آپ کو علم دیا گیا تھا، صرف زبان کی پاسداری کی بنیاد پر آپ نے ان کو واپس کیا، اور وہ دونوں تابعداری میں حضور پاک علیہ السلام کا حکم سن کر مدینہ منورہ کو واپس آئے۔ یہ ایک اسلامی تاریخ ہے۔ اگلی بات عرض کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، کچھ زمانے کے بعد کی بات ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام کے حکمراں تھے۔ ملک شام کے قریب روم لگا ہوا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ایسے موقع پر تاریخی واقعات کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت ملتی ہے، بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے۔ یہ دونوں باتیں تھی، ملک روم کی سرحد قریب تھی، آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ دونوں میں یہ بات طے ہو گئی، مسلمانوں میں اور اس زمانے کے رومیوں میں، کہ جنگ نہیں ہوگی۔ ایک تاریخ طے کر لی گئی، چند مہینے کی بالکل جنگ بند کر دی جائے گی، آرام سے دونوں رہیں گے۔ رہنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ معاہدہ کا وقت ختم ہونے کے قریب آیا، کیا ہم قریب وہ معاہدہ ختم ہونے والا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچ کر اپنی فوج کو ملک شام سے لیا اور بالکل روم کی سرحد پر لے جا کر کھڑا کر دیا کہ جس دن ہماری آخری تاریخ ہوگی اور جس وقت معاہدے کی آخری وقت ہوگا اور اس دن کا سورج ڈوب جائے گا، ہم معاہدے کی پابندی کر رہے ہیں معاہدے تک، اور جیسے ہی معاہدہ ختم ہوگا ایک دم ہماری فوج ٹوٹ پڑے گی اور دشمن کو اس کا اندازہ نہیں ہوگا، اس بنیاد پر ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ تمام باتیں سوچ کر یہ امیر معاویہ وہ ہیں جن کے متعلق ہزاروں غلط قسم کے پروپیگنڈے دنیا کے بدنام بدتمیز لوگوں نے بیان کیے، اور یہ امیر معاویہ وہ ہیں جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی کو لکھا کرتے تھے، اور یہ امیر معاویہ وہ ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے اپنی مبارک زبان سے بار بار دعا دی۔ یہ تمام باتیں ذہن میں رہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو لا کر وہاں کھڑا کیا، اور جیسے ہی اس دن کا سورج ڈوبا، اسلامی فوج نے ایک دم یلغار کی اور ملک روم میں داخل ہوئے، اور ملک کو پار کرتے ہوئے، شہروں کو فتح کرتے ہوئے، بستیوں کو فتح کرتے ہوئے بہت دور پہنچ گئے۔ جب 2-3 دن گزرے، اچانک ایک دن میں یہ دیکھا کہ پیچھے سے چلاتا ہوا کوئی گھوڑا سوار آ رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ ایک گھوڑے پر کوئی انسان سوار ہے، اور اس کی زبان پر ایک جملہ ہے، قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، قفو یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ٹھہرو ٹھہرو، مجھے کچھ بات کہنی۔
جب وہ اللہ کا بندہ قریب آیا اور قریب آنے کے بعد غور سے دیکھا، وہ عمرو بن عبسہ صحابی تھے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہید صحابی۔ وہ گئے اور جا کر ان سے یہ کہا کہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاداری کرو، نبی کے اصول پر پورے اترو، اپنی طرف سے غداری مت کرو۔ یہ جو تم نے کام کیا ہے کہ سرحد کے قریب آ گئے اور اپنے آپ کو رکھ لیا اور جمع کر لیا، دشمن یہ سمجھا کہ شاید ابھی تم اپنے گھر پر ہوگے، یقینی طور پر یہ غداری نہیں ہے، مگر یہ بھی اچانک ایک قسم کا دشمن پر آ پڑنا ہے جو صحابہ کرام کی شان و تاریخ سے میل نہیں کھاتا۔ لہذا میرا کہنا یہ ہے کہ واپس ہو جاؤ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد کان میں آیا۔ آپ نے تمام فتح کیا ہوا علاقہ وہاں کے لوگوں کو دیا اور چھوڑا کہ ہم اپنے حبیب کے غلام ہیں۔ اور جب حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد یہ ہے کہ جب کسی علاقے میں اترا جاتا ہے تو نہ غداری مسلمان کرتا ہے، نہ غداری کے مشابہ کوئی کام کرتا ہے، نہ وہ کام کرتا ہے جس میں غداری کی کوئی شبہ بھی پیدا ہو۔ اس لیے پورے علاقے کو جو فتح ہو چکا تھا اس کو واپس کر کے پوری اسلامی فوج نکل کر باہر آ گئی۔ ساری دنیا اس طرح کی تاریخ کو پیش نہیں کر سکتی، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ کا شکر ہے ایک قانون کا ماننے والا ہوتا ہے، وہ زبردستی جذبات سے نہیں کھیلتا، وہ انسانوں کی آبرو سے کھلواڑ نہیں کرتا۔ اس لیے اس موقع پر ان واقعات کو سمجھ کر یاد رکھیں اور تازہ کریں کہ ہم لوگ اس چیز میں اسلام کی دی ہوئی چیز کے پابند ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بندہ، کوئی جوان اس زمانے کا کوئی پڑھا لکھا یوں کہنے لگے کہ مولوی صاحب جب سامنے ظالم لوگ ہوں، جب سامنے غدار ہوں، جب سامنے بے ایمان ہوں تو ہم کیا کریں؟ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جو دین دیا اس کا اتارنے والا اللہ ہے، وہ عظیم کل ہے، اس کا علم سب سے بڑا ہے، اس کو یہ بات معلوم تھی ہے اور رہے گی کہ دنیا میں کتنے ظالم آئیں گے، کیسے ہوں گے اور کیسے بےایمانیاں ہوں گی اور قیامت تک کیا کیا ہوگا اور دنیا کتنی کروٹیں بدلے گی۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر قرآن کریم میں پوری ہدایت دی گئی۔ حضور پاک علیہ السلام نے ابو جہل کی بات کو مان کر، ابو جہل سے بڑھ کر اس وقت کوئی ظالم اس لشکر میں نہیں تھا، اس کی بات کا خیال کر کے اس کو دی ہوئی زبان، اس کو دیا ہوا عہد، اس کو دیا ہوا زبان کا وعدہ جب آپ نے اس کا خیال کیا تو حضور کے غلاموں کے لیے لازم ہے، امت مسلمہ پر لازم ہے، اگر دنیا کی کسی جماعت، کسی گروپ کو جب اپنی زبان دے چکے ہیں، ایک مسلمان اپنی دی ہوئی بات کے خلاف بڑھ کے نہیں کر سکتا۔ اشاروں کی زبان کو سمجھنا چاہیے کہ حضور پاک علیہ السلام کس طرح سے سلوٹوں میں اور بین السطور ہمیں اور آپ کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دے کر گئے۔ ہر بات کو ہندی کی سندھی میں نہیں کہا جاتا، ہر بات کو ایسے نہیں کہا جاتا۔ مسلمان کا عقلی شعور بلند ہوتا ہے، اس کا مزاج بلند ہوتا ہے، وہ سمجھداری میں دنیا کے لوگوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ ہر بات کو ہندی کی سندھی میں کہنا اور تفصیل کے ساتھ بیان کرنا نہ یہ موقع ہوتا ہے، نہ انسانوں کو ہر موقع پر اس طرح کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ ایک واقعہ اور عرض کروں کہ حضور پاک علیہ السلام میدان خیبر میں گئے، جو مدینہ منورہ سے تقریباً 70 میل کے فاصلے پر۔ آپ نے جا کر خیمہ لگایا، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، یہ سارا پورا علاقہ یہودیوں کا تھا، یہ پورا علاقہ یہودیوں کا۔ اس موقع پر ایک چرواہا کسی یہودی سردار کی بکریاں لے کر میدان میں چرانے آیا۔ اسے کسی نے بتایا کہ تم کہاں چرا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں کہ اسلامی فوج یہاں پر آئی ہوئی ہے، تم کیسی باتیں کر رہے ہو، کوئی تمہاری بکری چھین لے۔ اس نے سوچا کہ اچھا، اپنی بکریوں کو ایک طرف کیا کہ ہم بھی ذرا مسلمانوں کے سپہ سالار اور مسلمانوں کے قائد اور مسلمانوں کے جو امیر ہیں ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ کسی سے معلوم کیا کون ہے تمہارا امیر؟ کہا کہ جاؤ سامنے خیمے شامیانے کے اندر وہ ہیں۔ یہ سن کر اس کے کان پھٹ گئے کہ مسلمانوں کا امیر اور ذمہ دار کیسی باتیں کرتے ہو کہ چھوٹے سے خیمے کے اندر۔ کہا کہ نہیں، مذاق نہیں کر رہے ہم تم سے، جاؤ جاؤ جا کر دیکھ کے آؤ۔ وہ وہاں پر پہنچا، آپ تشریف فرما تھے، نیچے چٹائی تھی اور کھجوروں کی چٹائی کے ذریعے جو اس زمانے میں بن کر تیار کی جاتی تھی وہ جھونپڑا تیار کیا گیا۔ وہ انسان آپ کے پاس آیا اور آپ سے آ کر وہ یہ کہتا ہے جس کے پاس ایک امیر، ایک آدمی کی، ایک ذمہ دار کی سینکڑوں بکریاں اس کے ریوڑ میں تھیں، وہ آدمی آپ سے آ کر کہتا ہے آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کلمے کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں رسالت کی طرف بلاتا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں اور یہ کہتا ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اگر مجھے میں آپ کی بات کو مان لوں تو کیا ملے گا؟ کہا دنیا میں خیریت اور عافیت اور آخرت میں اللہ کی جنت ملے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک، پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ کالے کلوٹے غلام
بکریوں کو چرانے والے کو اس دنیا میں کوئی اپنے سینے سے لگا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ اس اللہ کے بندے نے اسلام کو قبول کیا، آپ نے سینے سے لگایا، دعائیں دی، اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم پر یہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہا کہ اس وقت میں نہ تو نماز ہو رہی ہے، اس وقت میں نہ کوئی اور کام ہے، مگر لوگ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، کلمے کو بلند کرنے کے لیے اس میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ کہا کہ اس موقع پر یہ وقت ہے، لہذا تم اگر چاہو تو اس میں اترو۔ جیسے ہی اس اللہ کے بندے نے ارادہ کیا کہ مجھے بھی میدان میں جانا چاہیے، آپ نے بلایا، اور یاد رکھیں میرے نوجوان سنیں جو اپنے آپ کو قانون سے بالا کر کرتے ہیں، اس زمانے میں میرے نزدیک میرا کوئی علم لمبا چوڑا نہیں، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں یہ ہمارے لیے بدترین دور ہے اس اعتبار سے جب ان نوجوانوں نے قرآن کی تشریح شروع کر دی جنہوں نے عربی زبان کے لیے 2 منٹ اپنی جانب سے استعمال نہیں کیے، عربی زبان حاصل کرنے کے لیے کبھی 2 گھنٹے استعمال نہیں کیے، مگر افسوس یہ ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنے من کے مطابق بیان کرتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کہ کون سی آیت مکہ مکرمہ میں اتری تھی، وہ کیا پس منظر تھا، کیا بیک گراؤنڈ تھا، اس زمانے میں کیا حالات تھے، اللہ کے رسول کا یہ جملہ یہ کس زمانے کا ہے۔ ہمارے سامنے ایک بات آئی اور جب چاہا منظر کے اوپر فٹ کر دیا، اور جہاں چاہا، اس سے بڑھ کر بگاڑ، اس سے بڑھ کر فساد، اس سے بڑھ کر اپنی تباہی کے مرادف کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور کہا کہ ٹھیک ہے سنو، میدان میں جانے سے پہلے ایک بات پر عمل کرو، تم یہ جو بکریاں لے کر آئے ہو تم ان کے پاس سے امانت لے کر آئے تھے، اور تم اگر بکریوں کو یہی ختم کر دو گے یا اس گروہ کے حوالے کر دو گے، اس لشکر کو دے دو گے، گویا کہ تم نے امانت میں خیانت کی، جاؤ اس میدان سے واپس جاؤ۔ حضور پاک علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ساتھ میں ہیں اور سارے مسلمان موجود ہیں، اور آپ نے عین موقع پر وہ یہودی جن سے مقابلہ کرنے کو آپ پہنچے ہیں اور وہ یہودی جن سے آپ کی لڑائی جاری ہے، مگر پیغمبر دنیا کو بتانے آئے تھے ہم گھروں کو اجاڑنے نہیں آئے، ہم مال غنیمت پر ہاتھ مارنے نہیں آئے۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو چاہے کرو، وہ اسلام کے نام پر بدنما ذات ہے، وہ اسلام کو بدنام کرتا ہے۔ دنیا کے اندر محنت کرنا، دنیا کے اندر مجاہدہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کا نام بلند ہو جائے، اسلام کا دین عام ہو جائے، اسلام کی رحمت اپنے اور پرایوں کو مل جائے، اور ساری دنیا کے سامنے اسلامی نظام آ جائے۔ اسلام کی دعوت کا مقصد یہ ہوتا ہے اسلام کسی کو مارنے نہیں آیا، اسلام کسی کو تباہ کرنے نہیں آیا، اسلام لوگ غلط کہتے ہیں، جھوٹ کہتے ہیں، جہالت کی بنیاد پر کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جذبات میں کہتے ہوں، اور میں انہیں دلیل کے طور پر یہ بات کہتا ہوں، جس زمانے میں الجزائر فتح ہوا اور وہاں پر انقلاب آیا اور وہاں پر پریورتن آیا، تقریباً اکیلے الجزائر ایک کے اندر 5 لاکھ لوگ مارے گئے۔ جس زمانے میں ساری دنیا میں جنگ عظیم اول ہوئی، تقریباً پہلی والی جنگ کے اندر 3.5 کروڑ انسان مارے گئے، اور جب جنگ عظیم دوم ہوئی جس کو دوسری بار کہا جاتا ہے، اس میں تقریباً 5 کروڑ انسان مارے گئے، اور جب حضور پاک علیہ السلام دنیا میں آئے 23 سال کے اندر دنیا کے کونے کونے پر اسلام پہنچ گیا۔ مسلمانوں کی اور غیر مسلموں کی جب دونوں مرنے والوں کی مقدار کا پتہ لگایا گیا، سنو اور دل کے کانوں سے سنو، 1018 آدمی ہیں کہ کل ملا کر دنیا کے کونے کونے میں اسلام پہنچ گیا۔ اس کو رحمت للعالمین کا دین کہتے ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر، ڈنڈے کے بلبوتے پر، یہ تو آپ نے کسی اور کی زبان بولی، آپ کو نہیں معلوم، آپ نے اپنے آپ کو جوش میں کسی اور کے حوالے کر دیا، آپ نے رحمت للعالمین سے یہ جملہ کہہ کر اپنے رشتے کو کاٹ لیا۔ جذبات اتنے نہیں ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر ہماری زبان کچھ الٹے سیدھے جملے نکالنے لگے۔ میں بات کہنا چاہتا تھا کہ حضور پاک علیہ السلام نے ان کو واپس کیا، اور وہ اللہ کا بندہ گیا اور ان کی بکریوں کو واپس کر کے آیا۔ ایک دو نہیں، اسلام کی تاریخ میں ہزاروں واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ اب ان دونوں باتوں کے بعد پہلی بات دعا کی عرض کی، اس کے بعد یہ واقعات، مسلمانوں کی ذمہ داری، مسلمان زبان کا پابند، سب کچھ ہوتا ہے۔ آخری بات عرض کروں، کل آپ کے سامنے جو فیصلہ آیا ہے دل سے سنیں، طبیعت لگا کر بات کو لے کر جائیں، انشاءاللہ ہزاروں کو مطمئن کریں گے۔ میرا کہنا یہ ہے، مسجد میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وقتی طور پر ہار گئے، مسلمان وقتی طور پر زیر ہو گئے، اس جملے کو ذہن سے نکال دو، اس جملے کو ذہن سے نکال دو، کھڑک کر پھینک دو۔ رب کعبہ کی قسم، تم کو فتح ہوئی ہے، تم کو کامیابی ملی ہے، تم نے ملک کے رخ کو موڑ دیا ہے، تم نے ملک کے دھارے کو موڑا ہے، تم نے عدالت میں کیس کو لے جا کر یہ ثابت کر دیا کہ اس ملک کے اندر کروڑوں انسان یہ چاہتے تھے کہ یہاں پر غنڈہ گردی ہو، یہاں پر خون عام ہو جائے، یہاں قتل و غارت گری ہو۔ مسلمان قوم نے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک اور شمال
اس بات کو ثابت کر دیا ہم قانون کے پابند ہیں، ہم زبان کے پابند ہیں۔ دنیا کے بہت سارے لوگ، آپ نے دنیا کو کہنا چاہیے نالی کا پانی چاٹنے پر مجبور کیا ہے، آپ نے ذلیل کیا ہے، آپ نے رسوا کیا ہے، ساری دنیا کو بتلا دیا کہ قتل و غارت گری ملک میں نہیں چلے گی، بدماشی نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے قانون کی عملداری، قانون کی پاسداری، قانون کو مانا جانا۔ اگر آپ دنیا کو یہ پیغام دے دیں اور دنیا آپ کی طرف سے اس پیغام کو مان لے، اور یقیناً مانے گی، اللہ کا شکر ہے آپ نے دیا، آپ کے بڑوں نے دیا، مختلف تنظیموں نے دیا، گویا کہ دنیا کے اندر اور دنیا کے خانے میں آپ نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ کچھ بھی ہو جائے مگر مسلمان قانون کا پاسدار ہے، وہ قانون کی بات کیا کرتا ہے۔ اور دنیا میں سارے کے سارے بے وقوف نہیں ہیں، دنیا میں سارے بے پڑھے لکھے نہیں، یہ دنیا تنہا جانوروں کی نہیں، یہ دنیا تنہا دہشت گردوں کی نہیں، بلکہ دنیا میں کروڑوں انسان سمجھداری کے ساتھ جیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے سنجیدگی کے ساتھ، مسلمانوں نے طریقے کے ساتھ کس طرح کا شاندار پیغام دیا ہے۔ اگر امت مسلمہ نے یہ پیغام دیا تو ایک وقت آئے گا ہر چیز کا زوال ہوا کرتا ہے، ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے، وہ تو رب العالمین ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اور آپ نہیں تو یقیناً ہماری نسلیں اس طرح کے واقعات دیکھیں گی کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا کے چپے چپے میں انشاءاللہ رب العالمین کے سامنے پیشانی کو جھکایا جائے گا، اور زمین کے کونے کونے کو مسلمان اپنی پیشانی کے ذریعے اللہ کی عبادت کر کے اس کو آباد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، رب العالمین صبر و سکون نصیب فرمائے، رب العالمین ہوش نصیب فرمائے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، امت کی ہر عورت کی حفاظت فرمائے، امت کے ہر جوان کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کی آبرو کی حفاظت فرمائے، اور رب العالمین کی جانب سے جو کچھ ہوتا ہے اس دنیا میں وہ اسی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اپنے حوصلے کو برقرار رکھیں، اپنی زبان کی پاسداری کا خیال رکھیں۔ جب آپ کے بزرگوں نے زبان دی ہے تو امت مسلمہ اس کا خیال کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی۔ اپنی زبان سے ایک جملہ اس طرح کا نہ نکالیں جس سے کہیں پر کسی طرح کا کوئی انتشار ہو، مگر اخلاقی طور پر آپ جیتے ہیں، اخلاقی طور پر تو آپ کامیاب ہوئے۔ حضور پاک علیہ السلام جب صلح حدیبیہ میں آئے تھے اور صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ سے 17 میل کے فاصلے پر مشرکین مکہ نے آپ کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ نہیں جانے دیں گے بیت اللہ شریف، نہیں جانے دیں گے مکہ مکرمہ، یہاں سے واپس ہو جاؤ۔ معاہدہ کیا گیا، سارے کے سارے لوگ آئے اور معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ آپ اس سال واپس ہو جائیں گے۔ معاہدے کا دوسرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی مدینے جائے گا تو آپ واپس کریں گے۔ معاہدے کا تیسرا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ کا ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ معاہدے کا ایک مطلب یہ بھی تھا، اس میں ایک جز یہ بھی تھا کہ اگلے سال جب آئیں گے مکے کے لوگ 3 دن کے لیے مکے کو خالی کریں گے، مگر آپ نہتے آئیں گے سوائے ایک سامان کے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ مشرکین مکہ جو کچھ کہتے رہے، حضور پاک علیہ السلام پوری بات کو سن کر سلامتی سکون کے ساتھ ان کی بات کو مانتے رہے اور تسلیم کرتے رہے۔ جس موقع پر یہ بات آئی کہ چلو، جس موقع پر معاہدہ لکھا جا رہا تھا، ایک صحابی آئے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، پاؤں کے اندر بیڑیاں، اور معاہدے میں یہ بات ہو گئی تھی کہ اگر مکے کا کوئی نوجوان مدینے کو جائے گا آپ واپس کریں گے۔ آ کر اپنے آپ کو سامنے ڈال دیا، حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے رسول اپنے ساتھ لے چلیے، اپنے ساتھ لے چلیے، یہ مجھ کو مارتے ہیں، یہ مجھ کو پریشان کرتے ہیں، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ سب کچھ صحابہ کرام بالکل کھڑے ہوئے تھے۔ وہ مجمع وہ تھا کہ ان کی تربیت نبی نے بذات خود کی تھی، وہ مجمع وہ تھا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے پیغمبر کی اطاعت سے باہر نہیں جاتا، سب کھڑے ہوئے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے مشرکین مکہ کی جماعت کے ایک انسان سے کہا ایک انسان کو دے دو، میں تم سے مانگا ہوا لے رہا ہوں، ایک انسان کو دے دو۔ کہا کہ نہیں، یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ اگر مکے کا کوئی انسان گیا تو آپ واپس کریں گے، آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک، میں تمہاری بات کا انکار نہیں کرتا، مگر ایک انسان کو دے دو۔ صحابہ کرام کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں خون اتر آ گیا، مگر کسی کی ہمت نہیں جو حضور پاک علیہ السلام سے ایک قدم باہر ہو جائیں۔ جب ساری باتیں ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ابو جندل، ہم تمہیں مشرکین مکہ کے حوالے کر رہے ہیں، تمہیں واپس کریں گے۔ اس اللہ کے بندے کی چیخ نکل گئی، المشرکین، اللہ کے رسول انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا اور یہ کیا، آپ مجھے ان کے ساتھ واپس کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں نبی اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے، اللہ کے عہد کا پابند ہوتا ہے، ہم نے ان کو زبان دی، کچھ بھی ہو جائے ہم تم کو واپس کریں گے، ان قریب اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ وقت گزرا، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے سب لوگ قربانی کر دیں اور اس کے بعد اپنے احرام کو کھول دیں۔ یہیں پر اگر کہیں پر عمرہ کرنے والا جب حالت احرام میں آ جائے، حج کرنے
والا جب حالت احرام میں ہو، راستے میں کہیں پھنس جائے کہ وہاں نہ پہنچ سکے، تو اس کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ اپنی قربانی کو کر دے، اپنے جانور کو ذبح کر دے اللہ کے نام پر، اور اس کے بعد اپنے احرام سے باہر آ جائے۔ اس کے لمبے چوڑے مسئلے آپ نے صحابہ کرام سے کہا، سب سے کہا کہ نہیں تم اپنی قربانی کرو۔ وہ صحابہ کرام جو اطاعت کے پتلے تھے، ایک بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ گھر میں تشریف لے گئے، حضرت ام سلمہ موجود تھی اور ان سے جا کر پوری بات آپ نے جا کر واقعہ بیان کیا، کہا کہ اللہ کے رسول پریشان نہ ہوئیے، جائیے اور آپ پہلے اپنی قربانی کو ذبح کر دیجیے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے اپنے اونٹ کو ذبح کیا۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تو سارے کے سارے اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ اب اس حال میں واپس ہیں، منہ لٹکے ہوئے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، طبیعتیں رنجیدہ ہیں، پیغمبر آخر الزماں ساتھ ہیں، آخری دنیا کا حسین ترین دین یہ ماننے والی جماعت ہے، اور سامنے مشرکین مکہ، مگر آپ واپس آ رہے ہیں۔ اسی موقع پر جبریل امین آئے اور اللہ کا یہ پیغام لے کر آئے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو فتح مبین دی ہے، کامیابی آپ کی ہوئی، جیت آپ کے اخلاق کی ہوئی، آپ کے کردار کی ہوئی، آپ کی زبان کی ہوئی، آپ کے صحابہ کی ہوئی، آپ نے دنیا کے سامنے جھک کر بظاہر دنیا کے سامنے وہ کردار پیش کیا کہ یہ کردار دنیا کے دلوں میں راستہ پیدا کر لے گا۔ امام زہری جو محدثین کے اندر بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے 23 سال میں 21 سال میں جتنے لوگ اسلام لائے، 21 سال میں جتنے لوگ اسلام لائے، صرف 2 سال کے اندر یعنی صلح حدیبیہ کے زمانے میں 21 سال کے مسلمانوں کی مقدار ایک طرف اور 2 سال کے مسلمانوں کی مقدار ایک طرف، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے وہ عمل کیا تھا جو انسانوں کے دل کے پار نکل گیا۔ اللہ کا شکر ہے اجتماعی طور پر آپ نے وہ کام کیا ہے۔ رب العالمین وہ دن دکھلائے کہ اللہ کے انسانوں کو ہدایت نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ انسان محبت سے کلمہ پڑھنے والے بنے، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ منع کرنے والے زمینوں کو اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے اپنے گناہوں پر نگاہ، توبہ کی توفیق، اپنے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنا۔ جب یہ سب کچھ ہوگا رب العالمین اسی صفات کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی یقین نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ نماز کے بعد خوب اللہ سے خوب الہ و جاری کے ساتھ خوب اللہ سے مانگے، اللہ عافیت نصیب فرمائے، سلامتی نصیب فرمائے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو اللہ جوڑ دے، اور رب العالمین اس کا کوئی بہت شاندار بدلہ امت مسلمہ ہندیہ کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔